سورہ توبہ آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جن کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن کے لیے ان میں ہمیشہ نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی اللہ کے پاس بڑا ریوارڈ، اجر یعنی ریوارڈ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ ایمان کی جگہ پہ کفر کرتے تو ویسے لوگ مشرک ہے، ایمان نے لے کے آئے لوگ مشرک ہے لوگ۔ انہیں دوست نہ بناؤ اور تم میں سے جو شخص انہیں دوست رکھے گا تو وہی ظالم ہوگا، چاہے وہ ہمارے خود کے گھر والے ہو کر وہ لوگ کفر کر رہے تو ان کے ساتھ دوستی رکھنے کا کوئی وہی نہیں بنتا۔ جب آپ خود ایمان والے ہیں، جب کوئی شخص ایمان والا ہے تو ایمان والا کبھی کافر سے دوستی نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دے کہ تمہارے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دوسرے رشتہ دار، تمہارا مال جو تم نے محنت کر کے کمایا ہے اور جو تجارت جس کا نقصان سے ڈرتے ہو، یعنی لاس، تجارت یعنی بزنس، اور جو گھر تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ گئی، یعنی اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ٹاپ پہ رہنا، اگر اس سے بھی زیادہ اوپر یہ ساری دنیا کے 8 چیزیں محبوب ہے تو فاسق بن جاتا ہے انسان، تو وہ نیچے کے لیول پہ رہنا، دنیاوی محبت یہ سب چیزوں کی جو محبت ہے، بھائی بہن، ماں باپ، یہ سب سے محبت کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت تو عشق کے درجے پہ رہنا، جیسا عشق، مودت، محبت، تو محبت کے درجے میں یہ ساری چیزیں، یہ 8 چیزوں کی محبت آتی ہے، محبت کے درجے میں آتی ہے سب چیزیں۔ مودت اہل بیت سے کرنا ہے اور عشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو، ایسے فاسقوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا یہاں تک اللہ اس کا عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیتا ہے جن کے دلوں میں دنیاوی محبت اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کے رہتی، تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فاسق قرار دے دی ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ نے بہت سے جگہوں میں تمہاری مدد کی، اور اسپیشلی حنین کی جنگ میں، حنین کے دن تمہاری مین پاور جو رہتی وہ بہت زیادہ تھی، اور تم کو اپنی مین پاور پہ بہت پراؤڈ آ گیا تھا، بہت پراؤڈ ہو گئے تھے۔ تمہارا مین پاور زیادہ ہونے کے بعد وہ تم کو کوئی نفع نہ دے سکا، یعنی پروفٹ نہ دے سکا، جبکہ زمین اتنی بڑی کھلی تھی، اس کے باوجود وہ تم پر ٹائٹ ہو گئی، سخت ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں کے دل میں سکون اور رحمت نازل فرمائی، اور اللہ نے ملائکہ کے فورسز یعنی گروپ آف ملائکہ اتارے جنہیں تم دیکھ نہ سکے، اور ان کفار کو عذاب دیا، یہی کافروں کی سزا ہے۔ وہ ٹائم پہ جب پراؤڈ ہو گئے تھے مین پاور پہ، تو وہ لوگوں کے لیے زمین جو سو تنگ ہو گئی تھی، اور جو سو وہ لوگوں کا مطلب فیور میں نہیں تھی فائٹ وہ، تو وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں پہ جو سو رحمت نازل فرمائے، اپنی سکون نازل فرمائے، اور پھر ملائکہ کی فوج کو بھیجا اللہ تعالیٰ مدد کے لیے، جو کہ کسی کو دکھے نہیں، اور سارے ملائکہ جو سو سارے کافروں کو ختم کر دیے۔ کافروں کا ایسی سزا ہے اللہ کے پاس۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت فرماتا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، مشرکین تو سر سے پیر تک گندے ہیں، سو وہ اپنے اس سال یعنی پریزنٹ ایئر جو رہتا
جو حج چل رہا ہے یعنی فتح مکہ کے بعد سے کعبے کے پاس نہ آئے، اور اگر تمہیں تجارت کی کمی کی وجہ سے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ آنے دیں تو تمہارا اگر وہ لوگ تجارت کی، تم کو فکر ہے کہ تجارت کی کمی ہے اور تمہارا بزنس ڈاؤن فال ہو جائے گا، اس کا ڈر ہے، تو گھبراؤ مت۔ ان فیوچر اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے پیسے والا بنا دے گا، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کلیئر مینشن کر دی کہ جو مشرکین رہتے ہیں وہ لوگ جو گندے رہتے ہیں وہ لوگ، تو فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ مشرکین آنا ہی نہیں مکہ میں، کعبے کے قریب بھی نہیں آنا، کعبۃ اللہ کے قریب۔ اور اگر جو لوگ بزنس مین رہتے ہیں، تجارت والے جو رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اس چیز سے جو سو لوگوں کی تجارت جو یوزولی ہوتی اس سے ان لوگوں کا بزنس میں ڈاؤن فال ہوئے گا، تو ویسا ڈر ہے تو تم نہ گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ ان فیوچر تم کو جو ہے سو پیسے والا بنا دے گا اگر اللہ چاہا تو۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے، یعنی کتاب والے لوگ، مطلب جو یہودی کرسچنز ہیں، ان لوگوں کے پاس قرآن سے پہلے کی کتابیں تھے، تو ان کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جن چیزوں کو حرام جاننا چاہیے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق کو وہ لوگ فالو بھی نہیں کرتے، دین حق کو بھی فالو نہیں کرتے، اللہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا یہاں تک کہ وہ اللہ کے آرڈرز، یعنی اللہ کے جو آرڈرز ہوتے کے سامنے تابع آپ کی انڈر میں آ جائیں، اور غالب ہو کے اپنے ہاتھ سے ایکسیپٹ کر لیے، جب تک وہ اعلان نہ کریں، جب تک ان سے جنگ کرتے رہو، تب تک جنگ کرتے رہو جب تک وہ لوگ تم لوگ غالب نہ آ جائے ان لوگوں کے اوپر، اور ان لوگاں جو اللہ پر ان لوگ جب تک ان لوگوں کا جو وہ فتنہ ہے، فساد جو تھا ان لوگوں پہ ختم نہ ہو جائے تب تک جنگ کرتے رہو ان سے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام کے بیٹے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے فضول بکواس بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی باتوں سے مشابہت یعنی سملر اختیار رکھتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اور اللہ انہیں ہلاک کرے یا کہاں بہکے پھرتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے، اور وہ لوگ ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ کہاں پہ دیوانے پھرتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو ہے سو یہودیاں بولتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے سو عزیر علیہ السلام جو سو اللہ کے بیٹے ہیں بول کے، عیسائیاں بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بول کے۔ یہ سب لوگوں کے فضول باتیں ہیں، اللہ سب چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ جو ہے سو ان لوگوں کو ایسے ان لوگ سب چیزوں کو کیسا فالو کرتے بول، تو ان کے پہلے لوگ جو تھے وہ لوگ بھی یہی کفر کرتے رہے، ان لوگ جو ہے سو جنریشن وہ چیز چلتے رہی، تو وہ لوگ ابھی بھی وہی سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بول کے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بول کے، تو ساری بکواس باتیں بول رہے اللہ پاک کی آیت میں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا کہ وہ اکیلا ایک ہی معبود ہے عبادت کرے، تو وہ ایک ہی معبود کی عبادت کرے، یعنی یہ لوگ انفارم تھے کہ یہ ایک ہی معبود ہے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان چیزوں سے اللہ سارے سب چیزوں سے پاک ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے شریک ہونے سے، مریم علیہ السلام کے شریک ہونے سے پاک ہے، اللہ جنہیں شریک اللہ ان کو جو سو اللہ ان سے بیزار ہے جو لوگ ان کو شریک ٹھہراتے۔ جیسا کرسچنس کا یہ ہے کہ عیسائیوں کا وہ رہتا کہ وہ لوگ گاڈیس اور سن آف گاڈ وہ اس میں بلیو کرتے وہ لوگ، تو اللہ یہ شرک سے پاک ہے بلکہ فرمایا اللہ پاک۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کا نور اپنے پھونک سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور
کا کمال اپنے نور کو کمال تک پہنچ جائے، یعنی اسٹرینتھ تک پہنچ جائے، اگرچہ کہ کفار اس کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، یعنی ڈومیننٹ، اگرچہ کہ مشرکین کو برا لگے یا بھلا لگے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دین والوں کے سب سے اوپر کر دے، ان کو اوپر کر دے آخر کو، ہر دین والوں پر۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، بے شک یہ اہل کتاب جن کو اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اکثر ان کے علماء اور گاؤں کے لوگ کے جو وہ تھا اس کے لوگ کا مال غلط طریقے سے کھاتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں یعنی لاکرز بھر لیتے ہیں، اللہ کے دین کو بچانے سے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ یعنی اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اس کی خبر ان کو سنا دیجیے۔ جو لوگ بھی جو ہے سو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور پیسے جمع لیتے جاتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین میں مدد نہیں کرتے لوگوں کی، تو ویسے لوگ جو لوگ پیسے جمع لیتے جا رہے ہیں ان لوگوں کے واسطے اللہ ایک بہت دردناک عذاب رکھے، کیونکہ وہ مال کسی کا بھی مال اپنا نہیں ہے، مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو سارا مال اللہ کا ہے، تو جتنا اپنی ضرورت کے حساب سے انسان کو ضروری رہتا ہے اپنی ضرورت کے حساب کا مال لے کے، باقی جتنا بھی مال بچتا ہے اس کو سیو کرنے کے بجائے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینے یعنی منتھ یعنی مہینوں کی گنتی اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ مہینوں کی گنتی کا حساب 12 مہینے لکھے۔ اللہ تعالیٰ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کا سسٹم پیدا کیا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے وہ 12 مہینے بنائے۔ اللہ کی حکومت چل رہی ہے، ان میں سے 4 مہینے یعنی رجب، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے یعنی ریسپیکٹڈ منتھس بنایا، سو تم ان 4 مہینوں سے اپنے آپ سے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، ورنہ مت کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، اور تم بھی مشرکین سے جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب جمع ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، تو تم بھی کرو۔ یہ جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ اور ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔